بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما مسلم کسا مسلمن ثوبا علی عون کساہ اللہ من خضر الجنتی، کہ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے اس کے ننگے ہونے کی حالت میں، مانے ضرورت کے وقت، تو اللہ تعالی اس کو جنت کے سبز لباس میں سے لباس پہنائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اور جو مسلمان بھی کسی مسلمان کو اس کے بھوکے ہونے کی حالت میں کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اور جو مسلمان بھی کسی مسلمان کو پلائے گا، مانے سیراب کرے گا، پانی پلائے گا اور پینے کی جائز چیز پلائے گا پیاس ہونے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو رحیق مختوم سے پلائیں گے، سیراب کریں گے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں اخلاق حسنہ کی ایک اہم بات اور تعلیم دی گئی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے صدقہ و خیرات کے قبیل سے ایک اہم تعلیم دی گئی ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے صرف پیسے دینا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، صدقہ و خیرات میں سامنے والے کی ضرورت کے حساب سے کوئی چیز دینا، یہ بھی صدقہ و خیرات کرنے میں شمار کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی ضرورت مند کی ہم ضرورت پوری کرنے کے لیے مدد کریں اور اس کا تعاون کریں، یہ صدقہ و خیرات کی کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا۔ چنانچہ دو تین شکلیں حدیث کے اندر بتلائی گئیں کہ کوئی شخص ننگا ہے، مطلب اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کوئی واقعاتاً پورا ننگا ہے، اس کے بدن پر کپڑے ہی نہیں ہیں، یا کپڑے تو ہیں مگر سطر چھپانے کے بقدر کپڑے نہیں ہیں، یا کپڑے ہیں سطر چھپانے کے بقدر مگر پورے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ایک جوڑے دو جوڑے سے زیادہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ ان سب صورتوں میں اگر کوئی ایسے شخص کو کپڑے بناتا ہے تو فرمایا اللہ اس کو جنت کے لباس میں سے لباس دیں گے، کپڑا دیں گے۔ اب ایک بات یہاں پر ہی آئی، جنت کے سبز لباس میں سے، مطلب جنت کے جہاں بہت سارے انعامات ہیں ان میں سے اللہ نے ایک انعام یہ بھی ذکر فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں جو لباس پہنیں گے وہ ایک تو ریشم کا ہوگا، پتلا ریشم، موٹا ریشم، ہر قسم کے ریشم کا لباس وہ ہوگا، اور پھر ساتھ میں سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے۔ سبز چیز، ہری چیز آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، آنکھوں کو اچھی لگنے والی چیز ہے، اسی لیے سبز رنگ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لباس کے لیے بیان فرمایا۔ اب صرف ہرا رنگ کا لباس ہی پسندیدہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جنت کے بارے میں قرآن میں موجود ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، اور جنت میں وہ ملے گا جو لوگوں کا جی چاہے گا، تو کسی کا جی سفید رنگ کے کپڑے چاہے گا وہ بھی ملے گا، ہر قسم کے رنگ کے کپڑے وہاں پر ملیں گے۔ البتہ سبز رنگ کا اسپیشلی ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ سبز رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، ہرا رنگ، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی آنکھوں کو راحت پہنچانے کے لیے ہریالی کا انتظام کرتے ہیں، گھروں میں درخت وغیرہ لگاتے ہیں، اور ان چیزوں کے ذریعے سے جو ہے نا قدرتی آکسیجن بھی ملتا ہے، یہ درختوں سے، گھاس سے، ان سب چیزوں کی وجہ سے، تو وہ آنکھوں کو اچھی لگنے والی چیز ہے۔ اس لیے اس طرح کے اگر کوئی کپڑے پہن لے یا اس طرح کی چادر وغیرہ بنا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی پرمیشن ہے، جنت میں تو ملے گا وہ لباس، دنیا میں بھی پرمیشن ہے، پہن سکتے ہیں، مگر دنیا میں کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل تعلیمات بھی موجود ہیں، کیسا کپڑا پہنے، کیسے رنگ کا پہنے، کون سا رنگ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ افضل ہے، وہ سب موجود ہے۔ چنانچہ دنیا میں کپڑوں میں رنگ کے لیے سفید رنگ کو زیادہ پسند کیا گیا ہے دنیا میں، چنانچہ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
البسوا الثياب البيض، سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو. بعض روایات میں ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو اور مردوں کو بھی سفید رنگ کے کپڑوں میں کفن دو. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے سفید رنگ زیادہ محبوب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں زیادہ تر عام طور سے سفید رنگ کا لباس استعمال فرمایا ہے. ہاں، ہرا رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہیں، کالے رنگ کی چادر بھی اوڑھی ہے. کالے رنگ کا امامہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ باندھا ہے. امامہ مینس پگڑی کالے رنگ کی عام طور سے باندھا کرتے تھے. اس لیے دنیا میں مرد کے لیے عورتوں کے لیے تو ہر قسم کا رنگ جائز ہے، مرد کے لیے سبز رنگ کے کپڑے پہننا بھی جائز ہے، مگر بہت ڈارک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رنگوں میں مرد کے لباس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرد بہت ڈارک رنگ کے کپڑے نہ پہنیں. کالا تو ڈارک ہوتا ہی ہے، اور سفید تو ڈارک جتنا ہو اتنا پسندیدہ ہے. ان دو کے علاوہ دوسرے رنگ میں ڈارک رنگ کے کپڑے مردوں کو زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. ڈارک کا مطلب اتنا گہرا کہ لگتے ہی آنکھ کے اندر چبھے، آنکھوں کو چبھے فوراً، ویسے کلر کو ایک دم ڈارک رنگ کہا جاتا ہے. ورنہ بعض رنگ ہوتے ہیں ایک دم ایسا دکھتا ہے کپڑے دیکھنے سے، اسموتھنیس ہے کیا کپڑے کے اندر، مطلب دیکھنے سے اچھا فیل ہوتا ہے، سکون فیل ہوتا ہے. لوگوں کے مزاج پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ. بعض لوگ اتنے بگڑ مزاج کے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کتنی بھی اچھی چیز سامنے رکھ لو فراغت نہیں پڑتا، اور اتنے بگڑ مزاج کے رہتے غلیظ وہ آنے دو خراب سے خراب کیا بھی فراغت نہیں پڑتا. ان لوگوں کی بات نہیں، نظافت مزاج والے جن کی طبیعت کے اندر نزاکت ہے، ویسے لوگ اس کو طے کریں گے. الغرض جنت میں سبز رنگ کا لباس پہنایا جائے گا. سبز رنگ کا لباس دنیا میں بھی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، پرمیشن ہے، پہن سکتے ہیں، مگر زیادہ بہتر سفید ہے. دوسرے رنگ بھی اگر کوئی استعمال کر لے، یا سفید رنگ میں دوسرے رنگ کی دھاریاں ہوں، لال رنگ کی دھاریاں ہوں، پہن سکتے ہیں. مرد کے لیے لال رنگ یہ منع ہے، اورنج رنگ یہ منع ہے، یلو پیلا یلو ایک دم ڈارک رنگ کے اندر یہ بھی منع ہے مرد کے لیے. اس کے علاوہ باقی سب رنگ مرد استعمال کر سکتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا لحاظ رکھ لے، پھیکے کلر کا ہو، لائٹ کلر کا ہو، ڈارک نہ ہو. لال رنگ بھی دھاریوں والا ہے، پہن سکتے ہیں، مطلب اس کا جو اصل کیا کہتے ہیں کپڑے کا اصل حصہ ہے وہ تو دوسرے رنگ کا ہے، دھاریاں لال رنگ کی بنی ہوئی ہیں، اورنج رنگ کی بنی ہوئی ہیں، پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہو گیا دنیا کا. باقی یہاں حدیث میں جو بتانا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنت میں سبز رنگ کا لباس اچھا مانا گیا ہے، اللہ نے رکھا ہے جنت میں وہ لباس، اور ریشم کا بھی لباس ہے. دنیا میں ریشم مرد کے لیے حرام ہے، مگر جنت میں ہے. تو جو کسی غریب کو کپڑے پہنائے گا، کسی بھی ٹائپ کے کپڑے پہنائے، اس کی ضرورت پوری کرے کپڑوں کی، اللہ جنت کا لباس پہنائیں گے. یہ بتانا مقصد ہے. دوسری چیز، جو کسی مسلمان کو کھلائے بھوک کی حالت میں، ایک تو پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں بھی کھلائے تو وہ تو ہدیہ ہے، گفٹ ہے، تعاون ہے، لیکن زیادہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا یہ زیادہ ثواب کی بات ہے. کھانا کھلا رہے، بھوکا ہے، اس کو بھوک ہے اور کوئی نہیں دے رہے، تڑپ رہا ہے بھوک سے، وہ ٹائم پہ کھانا کھلا دیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائیں گے. اسی طرح جو کسی مسلمان کو پلائے بولے تو جائز چیز پلانا، شراب نہیں پلانا، لے جا کے جائز چیز حدیث میں نہیں ہے نا، حدیث میں ہے کیا پانی پلانا بول کے کہا ہے، علا ظمأ کا لفظ ہے، پیاس کی حالت میں پلائے. ایک عام انسان کو پیاس پانی کی لگتی، شراب کی نہیں لگتی، وہ ایک کا دو کا جو شراب کے عادی رہتے ان کو لگتی، ان کا بتانا مقصد نہیں ہے یہاں پر. پیاس کی حالت میں جو کسی کو پلائے، مانے پانی پلائے، کوئی جائز چیز پلائے، اس کی ضرورت پوری کرے، تو کہا اللہ اس کو رحیق مختوم سے پلائیں گے. رحیق مختوم کیا ہے؟ جنت کی خالص شراب ہے، جنت کی خالص شراب. دنیا میں شراب حرام ہے، مگر جنت کے اندر حلال ہے، اور جنت میں ایسی ہوگی خالص کہ اس سے نشہ نہیں آئے گا، اس سے سر نہیں دکھے گا، اور اس کو اس جنتی سے پہلے کسی نے بھی یوز نہیں کیا ہوگا، سیل بند ہوگی. وہ المختوم کا مطلب وہی ہے، ایسی خالص شراب جو سیل بند ہوگی، مہر لگی ہوئی ہوگی، مانے کسی کو دے دیے پھر بھر کے مہر لگا دیے نہیں،
اس سے پہلے کسی نے بھی یوز نہیں کیا، وہ اس کے لیے اسپیشل خاص ہے اس کے لیے، تو کہا وہ اللہ اس کو پلائیں گے۔ کیوں بھائی اتنا اکرام کیوں ہو رہا ہے، اتنا احسان کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اسپیشلی مسلمان جو اللہ کا کلمہ پڑھ چکا ہے، تو جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ اس کے ساتھ اجر کا معاملہ کریں گے، ثواب کا معاملہ کریں گے۔ یہ ہے، اس لیے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ثواب کا باعث ہے، اس کے اندر اجر و ثواب ہے، آخرت کے انعامات ملیں گے۔ 3 چیزوں پر ہی ملیں گے، باقی چیزوں پر نہیں۔ کوئی پیسے دے دے تو، کوئی کسی کی مدد کر دے، کوئی کسی کو گاڑی پہ بٹھا دے تو تب بھی ملے گا اجر۔ یہاں عام طور پہ ایسی 3 چیزیں ذکر کی جس کی انسان کو بیسیکلی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا ہے، کھانے کے بغیر، کپڑوں کے بغیر، پانی کے بغیر، اس لیے مثال میں اس کو ذکر کیا۔ باقی کوئی بھی ضرورت مند کی پوری کریں گے، اللہ اس ٹائپ کی چیزیں اس کو جنت کے اندر دیں گے۔ اس لیے مقصد حدیث کا یہ سمجھانا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ آخرت میں اجر کا اور ثواب کا معاملہ کریں گے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب آنکھ بند ہوگی اور کب محشر میں کھڑے کر دیے جائیں گے نہیں پتہ، اس لیے محشر کی فکر کر کے دنیا میں اعمال کرنا اور آخرت کو بنانا یہی عقل مندی، یہی سمجھداری ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، جن تک ہمارے ذریعے سے یہ حدیث کی قیمتی باتیں پہنچیں گی ان سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔